رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد۔ رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات تھیں، لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں۔ رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا، عبادت زیادہ، عبادت کیوں؟ تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع ہوں۔ اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تکلیف ہو جائے۔ پاؤں سوج جاتے تھے ان کے، کس لیے؟ امت کے لیے، امت کے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے، پروردگار جامع سعادات میں بھی ملا ناراکی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہو نا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا۔ اتنی رسول خدا کو امت سے محبت ہے کہ وہ جب، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن کیا ہوگا، سب کھل جائے گا، ہر چیز۔ وہ واقعہ وہ جو حضرت سلمان فارسی نے گزر رہے تھے قبرستان سے کہیں سے، تو ایک شخص مردہ قبر سے باہر نکلا، بہت طولانی وہ روایت ہے قبر کے بارے میں، موت کے حالات کے بارے میں، وقت نہیں ہے میں اس پہ گفتگو کروں، بس اس کا ایک حصہ۔ اس شخص سے پوچھا کہ بہرحال وہ فرشتے ملائکہ آئے اور انہوں نے بولا کہ لکھو، لکھو۔ بولا کہاں سے لکھوں، قلم تو نہیں ہے؟ کہا تمہاری انگلی تمہارا قلم بن جائے گی، قلم لکھو۔ کہا دوات کہاں سے لو، مرکب۔ کہا زبان لگاؤ۔ لکھنا شروع کیا، اچھا برا جو رک نہیں پایا قلم، آپ کا قلم خود لکھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا، اچھا کیا خود لکھے گا، اصل میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا لکھے گا، لکھے گا۔ اس کے بعد 2 ٹکڑے گردن میں ٹانگ دیا۔ کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کے پہاڑ میری گردن میں لٹک گئے۔ کہاں فرار کرے گا، کہاں جائے گا اس دن آدمی؟ اس دن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز عیاں ہوگی، ہر چیز کھلی بھی ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں، خوشبو لگا لوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں، آپ کو کیا پتہ؟ لیکن اس دن سب عیاں ہوگا، سب کھلا ہوگا، کچھ چھپ نہیں پائے گا۔ اس دن کے لیے رسول خدا نے فرمایا پروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس۔ یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی۔ ادھر سے پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لیے مہربان ہوں۔ یقیناً رسول خدا مہربان ہے، کہا میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں، میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا۔ تو خدا کہاں ہے؟ اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا؟ نہیں چاہتا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جانو کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کتنا ہم نامحرم سے باتیں کرتے ہیں۔ استغفر، یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا اس نے، اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا۔ خوب بات کرے انسان، خدا کی طرف پڑھے۔ عزیزان محترم، خوب پروردگار نے اس دن جب سب عیاں ہوگی، روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ، اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ بیوی پریشان ہے۔ کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے۔ کہا آپ کو کیسی پریشانی؟ کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، ساری چیزیں عیاں ہوں گی۔ ایسے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں نازل، رسول خدا کی خدمت میں سلام کیا، کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے، نور میں رکھیں گے، لیکن ہو ان کو ماننے والا، ماننے والا۔ کہنا آسان ہے، ماننا مشکل۔
زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں، عمل مخالف، جھوٹ کیسے کریں گے آپ؟ جانا محترم، بس یہی ہے ولی الزمان. جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے، جو نہیں پہچانے وہ گھومتے رہے.